جانتے ہیں مذہبی سیاحت کے لیے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل سفر کرنے کی روایت بھارت میں پہلے ہی سے موجود تھی، یعنی کہ پہلے کے لوگ بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، اسی لیے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے پیدل نکل جاتے تھے۔ مہاراشٹر سے شمال کی سمت ایودھیا تک اور وہاں سے دوبارہ مہاراشٹر تک کے سفر کا بیان وشنو بھٹ گوڈسے نے قلم بند کر رکھا ہے۔ ان کے سفر نامے کا نام میرا سفر ہے، یعنی کہ وشنو بھٹ نے مہاراشٹر سے شمال کی سمت ایودھیا تک اور پھر دوبارہ مہاراشٹر کی طرف لوٹ آنے کا سفر اپنے سفر نامے میرا سفر میں قلم بند کر رکھا ہے۔ اس کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وشنو بھٹ نے یہ سفر 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کیا تھا۔ جنگ کے متعلق بہت ساری باتوں کے وہ خود گواہ تھے، یعنی کہ جب جنگ کا دور جاری تھا اس دوران وشنو بھٹ نے اپنا سفر کیا، اسی لیے وہ بہت ساری باتوں کے خود گواہ بنے۔ اس کی وجہ سے جنگ اور خصوصاً رانی لکشمی بائی کی زندگی کے متعلق بہت ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 18ویں صدی عیسوی کی مراٹھی زبان کی نوعیت کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہ کتاب معاصر تاریخ کا ایک خاص ماخذ ہے۔ سیاحت کی قسمیں۔ جدید دور میں سیاحت آزادانہ طور پر مقامی، بین ریاستی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن چکا ہے۔ سیاحت کی ترغیبات میں ملکی اور غیر ملکی قدیم عمارتیں، تاریخی شہرت یافتہ اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مقامات، قدیم فنکارانہ موضوعات کے مراکز، مذہبی مقامات، صنعتی اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لینا وغیرہ شامل ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں آزادانہ طور پر سیاحت کو فروغ دی جا رہی ہے اور لوگوں کو سیاحت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سیاحت میں ہمیں قومی اور بین الاقوامی یا پھر مقامی اور ریاستی وغیرہ سطح حاصل ہے۔ اسی طرح سیاحت میں ہمیں تاریخی شہرت، تاریخی مقامات کی سیر یا پھر قدیم فنکارانہ موضوعات یا پھر مذہبی مقامات یا صنعتی ادارے وغیرہ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ قدرتی اور مصنوعی چیزوں کی دلکشی اور عظمت کا از خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں کو ہوتی ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ سیاحت کے خوشامند ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بہت اپنی زندگی میں ہر چیز کا مشاہدہ کریں۔ اسی کی وجہ سے برفانی چوٹیاں، سمندری ساحل، گھنے جنگلات جیسے مخدوش علاقے سیاحت میں شامل ہوئے۔ ان پر سمعی و بصری تشہیری ذرائع ابلاغ کی مدد سے پروگرام تیار ہونے لگے۔ سیاحت کی قسموں میں عموماً مقامی، بین ریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی، اتفاقی، کھیل وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ اس میں مصنوعی اور قدرتی مناظر کو سیاحت میں شامل کر لیا گیا، اسی لیے ان سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ان پر سمعی و بصری تشہیری یعنی کہ ان پر ڈیجیٹل ایڈز بنائے جانے لگے جو ان کی خوبصورتی کو اور بھی ابھار کر نمایاں بناتے اور سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور سیاحت کی قسموں میں بہت سارے قسمیں آ گئی ہیں جس میں تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی، اتفاقی، کھیل وغیرہ شامل ہیں۔ مقامی اور بین ریاستی سیاحت۔ یہ سفر بہت آسان ہوتا ہے ملکی سطح پر ہونے کی وجہ سے۔ اس میں زبان، رواج، دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ مقامی اور بین ریاستی یعنی کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں کی سیاحت آسانی سے کی جاتی ہے، یا پھر اپنے ملک میں ہی آپ کو کہیں اور جانا ہو تو آپ کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یا پھر کوئی دستاویز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے ملک میں آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت سے اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے ملک میں کہاں پر بھی کتنے بھی دن آرام سے رہ کر اپنی سیاحت کا مزہ لے سکتے ہیں۔
بین الاقوامی سیاحت آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی سیاحت یعنی کہ اپنے ملک سے باہر آپ کو جا کر کہیں گھومنا ہو تو اسے بین الاقوامی سیاحت کہا جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو آبی جہاز یا پھر ہوائی جہاز یا پھر ریلوے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں۔ ریلوے کی پٹریوں نے تمام یورپ کو جوڑ دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی وجہ سے دنیا قریب ترین ہو گئی ہے۔ معاشی وسعت کے بعد بھارت سے غیر ممالک جانے والوں کی اور غیر ممالک سے بھارت آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی کہ آبی جہازوں سے سمندری ممالک جو کہ ساحل سمندر پر واقع ہیں ان کو جوڑ دیا گیا اور ریلوے پٹریوں سے یورپ کو جوڑ دیا گیا اور ہوائی جہاز سے تو ہر ملک ایک دوسرے کے قریب آ گیا ہے۔ بھارت کی معاشی ترقی کے بعد بھارت میں بھی بہت سارے غیر ممالک لوگ آتے اور بھارت کے لوگ باہر غیر ممالک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اعلیٰ تعلیم، تفریح، مقامات کی سیر، پیشہ ورانہ کام، میٹنگیں، کانفرنسیں وغیرہ، فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے، یعنی کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یورپ اور چین جانا پڑ رہا ہے، اور تفریح یا پھر لوگوں کو گھومنے پھرنے کے لیے لوگ غیر ممالک جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی نوکری یا پھر میٹنگیں کی وجہ سے لوگوں کو باہر جانا یا پھر بھارت میں آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے فلم سازی یعنی کہ فلمیں بنانے کے لیے خوبصورت مناظر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے بھی لوگوں کو باہر جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کا تناسب آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تاریخی سیاحت عالمی سیاحت یہ ایک اہم قسم ہے۔ تاریخ کے متعلق لوگوں کے تجسس کو دیکھتے ہوئے تاریخی سیاحتی سیر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق قلعوں کے محقق گوپال نیل کنٹھ دانڈیکر قلعوں کی سیاحت کا انعقاد کرتے تھے، یعنی کہ تاریخی سیاحت میں جو کہ تاریخی قلعے، محل وغیرہ کو دیکھنے والے لوگ جو اسے پسند کرتے ہیں ان کے تجسس کو بڑھانے کے لیے تاریخی سیاحت کا انعقاد بھی کیا جاتا تھا، جس میں گوپال نیل کنٹھ دانڈیکر نے ایک خاص سیر کا انعقاد کیا جس میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے متعلق قلعوں کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ بھارتی سطح پر راجستھانی قلعے، مہاتما گاندھی اور آچاریہ ونوبا بھاوے سے متعلق آشرم، 1857 کے جنگ آزادی سے متعلق مقامات وغیرہ جیسے تاریخی مقامات کی سیر کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ شکریہ۔